محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور بخت فروزی کہ میں اور آپ آج کے اس عظیم الشان یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج 18 شوال المکرم ہے اور 15 شوال المکرم کو امیر مدینہ، گورنر مدینہ، ام رسول، کشتہ عشق رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، یوم وصال ہے۔ آج پہلی دفعہ آپ کے حضور خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ان کی عظیم الشان جد و جہد، کاوشوں اور کوششوں کے تصدق سے ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کا اور دین کی مدد اور نصرت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے۔ گویا کہ ہم ایک تو حضور سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضری لگوا رہے ہیں، محبتوں کے خراج پیش کر رہے ہیں، اور اس کو دوسری جہت سے، دوسری نسبت سے دیکھا جائے تو ہم ایٹ اے ٹائم حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ جب جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا تو اس کے ٹھیک 5 سال بعد جناب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سید الشہداء کو شہید کیا تھا، جب آپ اسلام لائے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری جلد بخاری کی، اس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ آپ کا خطبہ نقل کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے وحشی ذرا مجھے میرے چچا جان کا وہ واقعہ تو سناؤ کہ کس طرح میرے چچا تھے، کس انداز میں تھے، کون سی جگہ تھی جب تو نے میرے چچا جان کو شہید کیا تھا۔ یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ جناب وحشی کی زبانی امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ تو سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا یہ، اور ذکر سننا، ذکر کرنا یہ حضور علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ ہے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اعزازات حاصل ہیں، بڑی نسبتیں حاصل ہیں حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے والد ماجد، آپ حقیقی طور پر 2 بھائی تھے، یعنی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 2 بھائی تھے۔ اس کے علاوہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر الاتی اور اخیافی اولادیں جو تھیں وہ 10 کے لگ بھگ تھیں۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے یہ الاتی چچا جان تھے۔ حقیقی بھائی اسے کہتے ہیں جو جس کی والدہ بھی ایک ہو، والد بھی ایک ہو، وہ حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں آپس میں۔ الاتی بہن بھائی اس کو کہتے ہیں کہ ماں الگ الگ ہو، باپ ایک ہو، وہ الاتی بہن بھائی ہوتے ہیں۔
اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ باپ الگ الگ ہو لیکن والدہ ایک ہو، وہ اللاتی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں اللاتی بھائی تھے، یعنی آپ کے جو والد ماجد تھے جناب عبد المطلب وہ ایک تھے، مائیں جدا جدا تھیں۔ اور حضور علیہ السلام کے سب سے لاڈلے چچا تھے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے لاڈلے چچا، حتیٰ کہ آپ کو اس روایت سے اندازہ ہوگا کہ ایک دفعہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے قبیلے کے اندر ایک گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہ بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں، تو آقا کیا نام رکھا جائے؟ تو اس پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاسماء الی حمزہ، میرے نزدیک جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ حمزہ ہے۔ گویا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر نام ہی رکھنا ہے تو حمزہ نام رکھ لیا۔ حضور علیہ السلام کو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر پیار اور محبت اور انسیت حاصل تھی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات معراج پہ گیا، دخلت الجنہ، جب میں جنت میں داخل ہوا، فاستقبلنی حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب سے پہلے جنت میں جس شخصیت نے میرا استقبال کیا وہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آقا فرماتے ہیں میں نے جناب امیر حمزہ سے سوال کیا فسألت ای الاعمال احب الی اللہ وافضل، اے چچا جان اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل اور افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین اور افضل ترین عمل آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور سب سے افضل ترین اور محبوب ترین عمل جناب ابو بکر اور جناب عمر کی بدولت ان کے لیے اللہ کے ہاں رحمتوں کی دعا کرنا ہے، سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین عمل۔ یہ دو عمل جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ پھر ایک اور روایت کے اندر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن ستہ سادات اہل الجنہ، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ہم بنی ہاشم کے 6 لوگ ایسے ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا آنا و حمزہ تو و جعفر علی والحسن والحسین، فرمایا ہم 6 بنو ہاشم کے جو 6 لوگ ہیں جو جنت کے سردار ہیں ان میں سے ایک میں ہوں، یعنی فرمایا آنا، اپنی طرف اشارہ فرمایا وہ آنا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا و جعفر، یعنی جعفر طیار جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا وہ علی، اور علی المرتضیٰ سردار ہیں۔ پھر فرمایا والحسن والحسین، اور حسنین کریمین جنت کے سردار ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انسیت حاصل تھی، آپ کو مقام حاصل تھا۔ اور یہ بھی آپ کو مقام حاصل تھا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی آپ 2 سال عمر میں حضور علیہ السلام سے بڑے تھے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پورا بچپن، جوانی، شباب کا عالم آقا کائنات اور جناب امیر حمزہ کا ایک ساتھ گزرا۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا جو نام ہے وہ حمزہ ہے، آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمارہ ہے، آپ کے جو القابات ہیں ان میں سے سب سے محبوب ترین لقب جو ہے وہ سید الشہداء ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر دو شخصیات ایسی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا، ایک جناب امیر حمزہ نے اور ایک جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ یہاں پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں عرف عام میں سید الشہداء جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور ایک طرف آقا کائنات نے سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا ایک تو سید الشہداء جناب امیر حمزہ ہیں، اور دوسرا قیام قیامت تک جو شخص بھی ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کر کلمہ جہاد بلند کرتا رہے گا اسے بھی زبان نبوت سے سید الشہداء کا ٹائٹل میسر آ گیا۔ اور اس حوالے سے جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کر سینہ سپر ہو کر آپ کلمہ حق کو بلند کرتے ہوئے زبان نبوت سے آپ نے بھی سید الشہداء کا ٹائٹل اور لقب جو تھا اس سے آپ ہمکنار ہوئے۔ لیکن زبان نبوت سے یہ دو شخصیات ہیں جنہیں سید الشہداء کا یہ ٹائٹل ملا، ایک جناب امیر حمزہ اور ایک جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر میں آپ 2 سال حضور علیہ السلام سے بڑے تھے۔ ایک دن حضور سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کو 6 سال ہو چکے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اس وقت آپ کا مشغلہ تھا کہ آپ شکار بڑے شوق سے فرمایا کرتے تھے۔ جب کوہ صفا پر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے دیکھا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو ابو جہل نے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ اس نے برا بلا کہنے کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ غصے کے اندر اتنا واویلا اور اتنا پاگل ہوا کہ ایک نوکیلا پتھر اٹھا کر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی پر پتھر لگا تو آپ کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اس مقام سے واپس آئے، آپ نے آب زمزم کے پانی کے ساتھ اپنا زخم دھویا۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اور ابو جہل اور اس کے دیگر حمایتی ہماتر تماتر سارے خانہ کعبہ کے اندر صنادید قریش براجمان ہو گئے، آپس میں گپے شپے ہانکنے لگے۔ اتنے میں عصر کا وقت ہوا تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس تشریف لے آئے۔ آپ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت آپ اس انداز میں چل رہے تھے کہ آپ کے چال کے اندر بھی تکبرانہ انداز تھا۔ آپ چل رہے تھے تو 2 لونڈیاں آپ کے قریب کھڑی تھیں، انہوں نے آپس میں گفتگو کرنی شروع کی کہ اگر امیر حمزہ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو جو آج ان کے بھتیجے محمد کے ساتھ عمر بن حشام نے کام کیا ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو یہ تکبرانہ چال چلنا بھول جاتے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لونڈیوں کو بلا کے پوچھا کیا معاملہ ہوا ہے، میرے بھتیجے محمد کے ساتھ کیا عالم ہوا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے، آپ کے کندھے پر کمان تھی، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے کمان کو کندھے سے نکالا اور صنادید قریش کے پاس ابو جہل کے پاس حاضر ہو کر آپ نے بڑے زوردار انداز میں کمان ابو جہل کے سر پر مارتے ہوئے کہا، اے ابو جہل کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ رکھا ہے کہ تو نے محمد کو اس قدر تکلیف دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا ہے؟ تو سارے صنادید قریش کہنے لگے اے امیر حمزہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا تم
محمد کی بات خاطر کر رہا ہے، ہم سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے؟ کیا تو نے محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے؟ کیا تو محمد کے دین کو قبول کر چکا ہے کہ ہمارے ساتھ لڑنے پہ تل آیا؟ تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جذبات کے عالم میں کہا، ہاں میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ یہ الفاظ منہ سے نکلنے کی دیر تھی، آواز قدرت اور منشاء ایزدی بھی اسی کے مطابق ہو گیا۔ جب امیر حمزہ نے یہ کہا ہاں میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا، آج کے بعد جو محمد کی رضا ہے وہی میری رضا ہے، جو محمد کا دین ہے وہی میرا دین ہے، آج کے بعد محمد کو لاوارث مت سمجھنا، آج کے بعد کسی نے بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، جسارت کی، اللہ کی عزت کی قسم میں تمہاری گردنوں کو تمہارے جسموں سے الگ کر کے رکھ دوں گا۔ تو آپ یہ کہنے کے بعد ابو جہل کو آپ نے اس انداز میں کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ سارے قریش لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو جہل نے کہا کہ اگر یہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی تو بنو ہاشم کے سارے لوگ آ جائیں گے، غلطی تو میری ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم سارے بیٹھ جاؤ، مجھ سے غلطی ہوئی، اے امیر حمزہ میں آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ جناب امیر حمزہ واپس پلٹے تو راستے میں شیطان نے آپ کے ذہن کے اندر کچوکا ڈالا کہ اے امیر حمزہ یہ کیا زبان سے تو نے جذبات کے عالم میں یہ الفاظ ادا کر دیے کہ آج کے بعد جو محمد کی فکر ہے وہی میری فکر ہے، آج کے بعد جو محمد کی رضا ہے وہی میری رضا ہے، کیا تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا؟ تو جناب امیر حمزہ انہی قدموں واپس خانہ کعبہ میں واپس پلٹے اور اللہ کو پکار کے کہنے لگے، اے اللہ جس فکر پر محمد مصطفیٰ ہیں اگر وہ سچی فکر ہے تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما، اگر وہ سچی فکر نہیں ہے تو اس کو میرے ذہن اور دماغ سے حبط فرما دے۔ یہ کہنے کے بعد جناب امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، حضور کا سر انور سجدے میں تھا، آپ نے آ کر آواز دی، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے ذرا اپنا سر تو اوپر اٹھائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سر نہیں اٹھایا، دوسری دفعہ آواز دی، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے ذرا اپنا سر تو اٹھائیں، آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے آواز دی، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے اپنا سر تو اٹھائیں، جناب محمد مصطفیٰ نے اپنا سر اٹھایا تو جناب امیر حمزہ عرض کرنے لگے، اے محمد آپ خوش ہو جائیں، اگر ابو جہل نے آپ کو پتھر مار کر آپ کو تکلیف دی ہے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے ابو جہل کو لولہان کر دیا، اس کا سر پھاڑ دیا ہے، آپ خوش ہو جائیں۔ جب امیر حمزہ نے یہ بات کی تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے، اس وقت لوہا گرم تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اے چچا امیر حمزہ میں خوش نہیں ہوں، میں محمد بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، میں محمد لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں خوش نہیں ہوں۔ تو جناب امیر حمزہ کہنے لگے، اے محمد آپ کی خوشی کس بات میں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس جو لوہا گرم تھا، حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، اے چچا اگر تو مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے میرے چہرے پر تبسم کے آثار دیکھنا چاہتا ہے، میں بدلہ لینے میں خوش نہیں ہوتا، میں خوش تبھی ہوں گا جس دین پر میں چلنے والا ہوں آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے بھتیجے محمد اگر آپ کی خوشی اسی بات میں ہے کہ میں آپ کا دین اختیار کر لوں، پھر آپ مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرما دیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل فرما دیا۔ پھر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی، آپ کا سایہ نہیں تھا حضور علیہ السلام کا، لیکن جو سائے کے ساتھ آپ نے وقت گزارا وہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر اس قدر جرت اور بہادری کے ساتھ حضور جان عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے آپ تلوار کو پکڑ کر وہ جیش الاسرہ کے اندر اور دار الندوہ کے اندر میٹنگ کے اندر، کفار کی میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے،
اس کام کے لیے انہوں نے عمر بن خطاب کو چنا۔ جناب عمر فاروق جس وقت ننگی تلوار لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے، آپ دار ارقم میں تھے، تو دار ارقم یہ اونچی جگہ تھی، وہاں سے آسانی کے ساتھ دروازے کی اوٹ سے دیکھ لیا جاتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے دور سے دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے، تو صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا عمر آ رہے ہیں اور وہ بھی ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر کو آنے دیں، اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ہم عمر کا استقبال کریں گے، اگر عمر بری نیت سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کے ہاتھوں میں تھما دیں گے۔ اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور علیہ السلام کے قدموں میں گرے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ اس انداز میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا، صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، فرشتے سننے آئے تھے نعرے زمیں کے آسمانوں پر۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں جناب عمر فاروق مسلمان ہوئے، تو جناب عمر نے عرض کی بندہ نواز اب میں چاہتا ہوں کہ ہم عبادت کھل کر ادا کریں، یہ چھپ چھپا کے عبادت کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر تمہارے آنے کا انتظار تھا، اب تم آ گئے ہو، ہم کھل کر عبادت کریں گے۔ تو جناب امیر حمزہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں پھر 2 صفیں بنائی گئی خانہ کعبہ کے اندر اور واضح علی اعلان پہلی نماز ادا کی گئی۔ تو ان 2 صفوں کی سرپرستی کرنے کے لیے ایک صف کی سرپرستی اللہ پاک کے پیارے حبیب نے جناب عمر فاروق کے سپرد کی، اور دوسری صف کی سرپرستی کرنے کے لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب نے جناب امیر حمزہ کی ڈپٹی لگائی کہ اے امیر حمزہ اس صف کی ڈپٹی تمہاری ہے، ان کا خیال تم نے کرنا ہے۔ پھر اس انداز میں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے حکم پر حضور علیہ السلام سے بھی پہلے ہجرت کی، آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، اور پھر حضور ابھی تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، جناب امیر حمزہ روزانہ حضور علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے، اپنے خادموں کو اپنے دیگر دوستوں کو روزانہ اس راستے پر کھڑا کر دیتے جو راستہ مکے سے آنا ہوتا، اس راستے پر کھڑے کر دیتے اور فرماتے اس راستے سے دیکھتے رہو کہ کب مصطفیٰ جان عالم اس راستے سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بسا اوقات تو کھجوروں پر آپ اپنے غلاموں کو چڑھا دیتے کہ کھجوروں پر دیکھ کر چڑھ کر ذرا دیکھو تو صحیح کیا مکہ سے آنے والے راستوں میں سے کوئی حضور علیہ السلام تو ہجرت کر کے نہیں آ رہے، تو حضور علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا پہلی ہجری کے اندر کچھ لڑائیاں ہوئیں، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے سپہ سالار مقرر کیا۔ غزوہ بدر سے 2 لڑائیاں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں پہلے ہوئیں، جناب امیر حمزہ کو سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ پھر جب غزوہ بدر ہوا تو اس موقع پر بھی اللہ پاک کے پیارے حبیب نے علم بردار جس کے ہاتھوں میں علم تھمایا وہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی تاریخ کائنات کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر، اگر اس کائنات عالم کے اندر سب سے پہلے علم بردار کی حیثیت سے کوئی شخصیت جانی جاتی ہے تو وہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں غزوہ بدر کے اندر علم تھمایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر 70 کفار کو واصل جہنم کیا گیا۔ کتنے کافر؟ 70 کافروں کو واصل جہنم کیا گیا۔ علماء نے لکھا ان 70 کافروں میں سے 10 کافر جو بڑے چوٹی کے کافر تھے، ان 10 کافروں کو اکیلے جناب امیر حمزہ نے واصل جہنم کیا۔ ان 10 کافروں کو جناب امیر حمزہ نے اکیلے واصل جہنم کیا۔ اور حضور علیہ السلام یہ بھی جناب امیر حمزہ کو اعزاز حاصل ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد جس شخصیت سے آقا کائنات مشورہ کرتے تھے، ابو بکر صدیق کے بعد جناب امیر حمزہ کی وہ شخصیت تھی جس سے میرے آقا مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر جب غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا معرکہ برپا ہوا، آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے اندر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی اپنی خواہش یہ تھی کہ ہم شہر مدینہ کے اندر رہ کر
کافروں کا مقابلہ کریں۔ لیکن چند انصار صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر ہم شہر کے اندر رہ کر لڑائی ہم نے کی تو کافر ہمیں بزدلی کا طعنہ دیں گے۔ ان میں سے جناب ایک امیر حمزہ بھی ایک شامل تھے جنہوں نے عرض کی آقا ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں ہمیں لڑائی کرنی چاہیے۔ آقا اپنے اندر گھر تشریف لے گئے، آپ نے ذرا پہنی، امامہ باندھا، اپنی سواری پر سوار ہوئے، سوار ہو کر آپ باہر تشریف لائے۔ صحابہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے مشورے پر اپنا مشورہ دیا۔ جب یہ احساس ہوا تو صحابہ نے عرض کی آقا ہم اپنے الفاظ کو واپس لیتے ہیں، ہم شہر کے اندر رہ کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے نبی کے یہ شیان شان نہیں، جب وہ اپنے جسم پر اسلحہ لیس کر دیتے ہیں پھر اس وقت تک وہ واپس نہیں پلٹتے جب تک اللہ انہیں فتح نہیں عطا فرماتا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر 3000 کافروں کا لشکر تھا۔ یہ احد پہاڑ 3 میل کی مسافت پہ، مدینہ طیبہ کے 3 میل کی مسافت پہ احد پہاڑ واقع ہے۔ 3000 کافر جو بڑی چوٹی کے کافر تھے، جن کے بڑے غزوہ بدر کے اندر واصل جہنم ہو چکے تھے، کسی کا دادا واصل جہنم ہوا، کسی کا چچا واصل جہنم ہوا، کسی کا باپ واصل جہنم ہوا، کسی کا بھائی واصل جہنم ہوا، وہ بدلہ لینے کے لیے ڈبل تیاری کے ساتھ غزوہ احد میں براجمان ہوئے، غزوہ احد میں آئے۔ 3000 لوگ تھے، 3000 ان کے پاس اونٹ تھے، حتیٰ کہ ان کے پاس 1500 خواتین تھی جو ان کو سیراب کرنے کے لیے، جو ان کی طبع ناز کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے ساتھ موجود تھی۔ 1500 خواتین بھی موجود تھی۔ لیکن اگر مسلمانوں کے لشکر کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو حضور علیہ السلام کے پاس 1000 کا لشکر تھا، اور وہ بھی راستے کے اندر عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 منافقوں کو الگ کر لیا۔ تو اب سچے کھرے 700 صحابہ کرام تھے، اور بدلے میں 3000 کا لشکر اور اسلحہ بھی وافر مقدار میں ان کے پاس۔ جب غزوہ احد ہوا تو سب سے پہلے عتبہ، عتیبہ اور ولید میدان جہاد میں آئے۔ انہوں نے بآواز بلند للکار کے کہا کہ اے محمد ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے اپنے اصحاب کو بھیجیں۔ تو حضور علیہ السلام نے چند اصحاب کو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا۔ انصاری صحابہ ان کے سامنے گئے تو عتبہ نے کہا کہ اپنا تعارف کرواؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق انصار میں سے ہے۔ تو عتبہ پکار کر کہنے لگا ہماری شیان شان نہیں ہے کہ ہم کھیتی باڑی کرنے والوں کے ساتھ جہاد کریں، لہذا تم واپس چلے جاؤ، ہمارے ٹکر کے آدمی کو بھیجا جائے۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے جس شخصیت کو حضور علیہ السلام نے میدان جہاد کی طرف رخصت کیا وہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ، قم یا علی، اے امیر حمزہ کھڑے ہو جاؤ، اے عبیدہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اے علی المرتضیٰ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ جا کر جہاد میں مصروف ہو جاؤ۔ تو عتبہ، عتیبہ اور ولید کے ساتھ جناب امیر حمزہ، جناب عبیدہ اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی پنجہ آزمائی ہوئی۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے ان تینوں شخصیات نے اپنے مد مقابل کو واصل جہنم کر دیا۔ اس غزوہ کے اندر بڑے بڑے کافر آئے ہوئے تھے، ابو سفیان کی سربراہی تھی، لشکر کا سپہ سالار تھا، اس وقت ابھی تک آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ جناب خالد بن ولید جیسے سپہ سالار بھی اس غزوہ کے اندر کفار کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی غزوہ احد کے اندر کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اپنے غلام کو جناب وحشی کو ساتھ لے کے آئے تھے۔ تو جناب جبیر بن مطعم کے بھائی کو غزوہ بدر کے اندر شہید کر دیا، واصل جہنم کر دیا تھا، وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام کو بھی ساتھ لائے تھے۔ آپ نے جناب جبیر بن مطعم نے اپنے وحشی غلام کو کہا میرے چچا کو غزوہ بدر کے اندر واصل جہنم کیا گیا، تمہارا کام یہ ہے بدلے کے طور پر تم نے حضور کے چچا کو نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کرنا ہے۔ تو جناب وحشی کہتے ہیں ایک طرف تو میری جبیر بن مطعم نے ڈپٹی لگا دی کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میری طرف سے تمہیں آزادی مل جائے گی، اور میرا گزر پھر جناب ہندہ کے سامنے سے ہوا جو جناب امیر معاویہ کی ماں تھی، ان کے سامنے سے ہوا، وہ بھی اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کے اندر آئی ہوئی تھی۔ تو
قیمتی زیورات کے ساتھ وہ لیس تھی۔ جناب ہندا نے جناب واشی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر تم نے حضور کے چچا کو شہید کر دیا، جتنا زیور میں نے پہن رکھا ہے سارا زیور تمہیں دے دوں گی، اور مکہ میں جا کر قیمتی اور عالی شان درہم و دینار بھی دوں گی۔ جناب واشی کہتے ہیں میرے ذمے اور تو کوئی کام نہیں تھا، میں تو جنگ اور جہاد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بس میں تو دولت کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ میں اوٹ میں تھا، کبھی کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا، کبھی پتھر کی اوٹ میں چھپ جاتا، کہ کبھی مجھے موقع ملے اور میں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دوں۔ اور جناب امیر حمزہ اور یہ جو جناب واشی تھے یہ برچھی چلانے کے بڑے ماہر تھے، اور ان کی تربیت اس انداز میں کی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر مجھے میری جو مشق ہوتی تھی وہ اس انداز میں ہوتی کہ باندی کو لونڈی کو کھڑا کر دیا جاتا، اس کے سر پر چوڑیاں سجائی جاتی اور مجھے برچھی مارنے کا حکم دیا جاتا۔ میں برچھی مارتا تو وہ برچھی اس چوڑی کے درمیان سے گزر جاتی اور اس لونڈی کو کچھ نہ ہوتا، اس قدر نشانہ باز تھا۔ میں طاق میں تھا کہ کبھی موقع ملے اور میں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کر دوں۔ اللہ اکبر! اس قدر یہ ظلم اور ستم کی داستان جناب امیر حمزہ جب میدان جہاد میں گئے تو حضور علیہ السلام کے چچا جان کے سر پر شتر مرغ کا ایک بال لگا ہوا تھا، اور آپ سرخ رنگ کے اونٹ کی طرح جدھر بھی جاتے کافروں کو واصل جہنم کرتے جاتے۔ آپ کہتے ہیں جناب واشی کہتے ہیں صبا بن عبید نے آواز دی حل من مبارز، اے نبی علیہ السلام کے غلاموں میرے مقابلے میں کوئی آئے۔ جناب امیر حمزہ اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے لپکے تو اچانک ایک وار کیا، اس کو واصل جہنم کر دیا۔ جب اس کی سانس باہر نکل گئی، جب روح ختم ہو گئی تو جناب امیر حمزہ اس کی ذرہ کو کھولنے لگے۔ جناب واشی کہتے ہیں میں نے موقع کو طاق جانتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے ایسا نشانے کے ساتھ برچھی کو مارا کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین اس نازک مقام پہ وہ برچھی لگی کہ آپ کی ناف سے لگتے ہوئے پیچھے سے وہ برچھی باہر چلی گئی۔ جناب امیر حمزہ نے اس وقت اللہ اکبر بزدلی نہیں دکھائی، بلکہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جناب امیر حمزہ میری طرف لپکے، میرے قریب ہی آئے، لیکن زخم اتنا گہرا تھا، خون اتنا بہہ چکا تھا۔ آپ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے زمین پہ تشریف لے آئے۔ جب زمین پہ تشریف لائے جناب واشی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں نے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کو نکالا، آپ کے ہاتھوں کو کاٹا، آپ کے پاؤں کو کاٹا، آپ کا سینہ چیر کر آپ کے کلیجے کو باہر نکالا، اور کلیجہ نکال کر میں جناب ہندا کے پاس لے آیا، اور آپ نے وہ کلیجہ چبانا چاہا تو کلیجہ چبا نہ سکی، اور تمامی اعضائے بدنیہ کو ایک لڑی کے اندر پرو کر جناب ہندا نے، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئی 6 سال کے بعد، ایک لڑی میں پرو کر اپنے گلے میں ڈالا۔ تو اس موقع پر اس قدر وحشت زدہ ماحول کے اندر جب جنگ ختم ہوئی، 70 اصحاب کے لگ بھگ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، میرے آقا نے سب سے پہلے فرمایا میرے چچا جان جناب امیر حمزہ کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب سارے صحابہ ان اصحاب کو جو شہید ہو چکے تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضور کے سامنے لا رہے تھے، لیکن جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، میرے آقا نے جب جناب امیر حمزہ کی حالت دیکھی کہ آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آپ کے بازو کٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ، آپ کی ناک اور آپ کے کان کٹے ہوئے ہیں، میرے آقا نے اس موقع پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو، کائنات عالم کے اندر مجھے خواب کے اندر 2 شخصیات ایسی دکھائی گئی، اور وہ شخصیات ایک جناب امیر حمزہ کی تھی اور ایک شخصیت جناب جعفر طیار کی تھی۔ مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا جناب جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اس انداز میں فرشتوں کے ساتھ پرندوں کی صورت میں پرواز کر رہے ہیں، اور جناب امیر حمزہ کو مجھے دکھایا گیا ملائے اعلیٰ کے اندر، آسمان دنیا کے اندر جناب امیر حمزہ کو تخت پر براجمان کیا گیا، اور جناب امیر حمزہ تخت پر بیٹھ کر فرشتوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سارے صحاب کو رکھا گیا، میرے آقا نے جنازہ ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے جس شخصیت کا نماز جنازہ ادا کیا گیا وہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ دیکھیں جب جنازہ جناب امیر حمزہ کا ادا کر لیا گیا،
دوسرے جنازے کو حاضر کیا گیا۔ جب صحابہ جناب امیر حمزہ کو اٹھانے لگے، میرے آقا نے فرمایا اس کو یہیں پہ رہنے دیں، جناب امیر حمزہ کے جسد اقدس کو یہیں پہ رہنے دیں۔ 2 کا جنازہ ادا کیا گیا۔ جب دوسرے صحابی کے جسد اقدس کو اٹھایا جانے لگا تو صحابہ جناب امیر حمزہ کے جسد کو بھی اٹھانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ کی جسد اقدس کو یہیں پہ رہنے دیں۔ باقی جتنے صحابہ تھے 70 صحابہ کا 1 مرتبہ جنازہ ادا کیا گیا، ایک مرتبہ، لیکن جناب امیر حمزہ وہ واحد شخصیت تھی جن کا جنازہ 70 مرتبہ ادا کیا گیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جنازہ 2 دفعہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، نہیں، یہ انفرادیت صرف حضور علیہ السلام کی تھی۔ میرے آقا نے انفرادیت کو بروئے کار لاتے ہوئے فرمایا میں چچا جان کے ساتھ پیار اتنا کرتا ہوں، میں چچا جان کے ساتھ انسیت اور وفا کا رشتہ اتنا زیادہ ہے، اگر میں نے 70 مرتبہ بھی جنازہ ادا کیا ہے ابھی بھی میرا دل محبت والا نہیں بھرا، میرا دل چاہتا ہے میں چچا جان کی نماز جنازہ ادا کرتا رہوں۔ پھر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں جو شہید ہوئے، احد پہاڑ کے دامن کے اندر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر میرے آقا جتنا عرصہ زندگی باقی رہی ظاہری دنیا کے اندر، آپ ہمیشہ آپ اپنی قبر مبارک پر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر آپ حاضر ہوتے رہے۔ بلکہ انوار ساتھیہ ایک عظیم الشان بک ہے، علامہ عبدالسمیع رام پوری رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا میرے آقا اپنی قید حیات کے اندر، اپنی ظاہری زندگی کے اندر، آپ نے جب جناب امیر حمزہ کا وصال ہو گیا تو آپ نے تیسرے دن پھر اصال ثواب کا اہتمام کیا جناب امیر حمزہ کے لیے۔ 7ویں دن کے بعد پھر آپ نے اصال ثواب کا اہتمام کیا، 6 مہینوں کے بعد پھر اصال ثواب کا اہتمام کیا۔ انوار ساتھیہ کے اندر رام پوری رحمہ اللہ نے لکھا سال کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر جناب امیر حمزہ کی برسی کا اہتمام کیا۔ اور آج میں اور آپ اہل سنت و جماعت بھی اسی معمولات پر چلتے ہوئے، ہمارے کوئی عزیز جب فوت ہو جاتے ہیں پھر ہم اسی معمول کے مطابق، جس معمول کے تحت آقا کائنات نے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اصال ثواب کا اہتمام کیا، جب ہمارا عزیز فوت ہو جاتا ہے تو ہم تیسرے دن قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، پھر 7ویں دن قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، پھر 6 مہینوں کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، پھر سال کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ قبروں پہ جانا میرے آقا کی سنت ہے۔ آپ ہر پیر کے دن سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر آ کر حاضری دیتے، اور پھر حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ سمجھتے ہوئے ملکہ فردوس بنی جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا بھی ہر جمعہ کے دن حضور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ حاضر ہوتی، اور پھر باقی جتنے بھی صحابہ تھے وہ بھی حضور کی سنت سمجھ کر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پر حاضر ہوتے، اور ہر سال سالانہ وہاں پہ میلہ لگتا، اور ہر عید پڑھنے کے بعد سارے صحابہ اجتماعی صورت میں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پہ حاضر ہوتے۔ آج بھی ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے اگر مدینہ طیبہ کے اندر کوئی بندہ حاضر ہو اور اپنی حضوری حضور کی بارگاہ میں لگوانا چاہے، حضور کی بارگاہ میں اپنی بات کو پورا کروانا چاہے، جناب جو مدینہ کے گورنر ہیں وہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جناب امیر حمزہ کی قبر انور پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ دے کر دعا کرنا اس کا کام ہے، اس دعا کو قبول کر دینا رب محمد کا کام ہے۔ تو اس انداز میں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ نے بے شمار مواقع پہ اسلام کے ساتھ، اسلام کے ہادی کے ساتھ، بانی اسلام کے ساتھ محبتوں کے جذبات کو بروئے کار لایا۔ اللہ پاک آپ کے تصدق سے ہم سب کو بھی وہ جرت، وہ شجاعت اور وہ بہادری عطا فرمائے کہ ہم بھی دین اسلام کا کام کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔